یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے یہ ان عبادات میں شمار کی جاتی ہے کہ جو گزشتہ انبیاء کرام علیہ السلام کی امتوں میں بھی قائم رہی. ٹھیک. اور قرآن مجید فرقان حمید میں ہمیں اس کا جو انداز ہے وہ گویا کہ اس انداز کا نظر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر فرما دی تو اس وقت کے بعد حکم خداوندی جو تھا وہ یہ تھا کہ طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف کیا جائے. کس کے لیے؟ رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے. تو اب اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس عبادت کا جو ماخذ ہے یا اس عبادت کی جو اصل ہے وہ کس قدر پرانی ہے اور رب ذوالجلال کی بارگاہ کی مقبولیت کی یہ کس قدر بڑی دلیل ہے. اچھا پھر آپ ذرا یہ بھی دیکھیے، بڑی خوبصورت بات کمیل مہدوی صاحب نے کی کہ گھر پر آ کر بھی پھر کوئی خالی نہیں بھیجتا. اب یہ معتکف پر ہے کہ وہ اپنے رب سے کس قدر سمیٹ کر جاتا ہے. جی. اب دیکھیے معتکف کے لیے سب سے بڑا اعزاز اور شرف یہ ہے کہ اس کا سونا، اس کا جاگنا، اس کا محض خاموش بیٹھنا بھی عبادت تصور کیا جاتا ہے. یعنی اس کے یہ 10 دن اس قدر قیمتی ہیں کہ ان کا ایک ایک لمحہ رب ذوالجلال کی بارگاہ سے اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اور پھر آقا کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین دیکھیں، ہم اپنے بزرگوں کے احوال دیکھیں تو ہمیں پھر یہ بھی نظر آتا ہے کہ فرمایا کہ معتکف تو ایسا ہے کہ جیسے کہ کسی شخص کے دروازے پر جا کر آسن مار کر بیٹھ جائے اور کہے کہ بھئی میں اس وقت تک اٹھوں گا ہی نہیں جب تک مجھے بھیک نہیں ملے. اور رب کی بارگاہ سے وہ تو ظاہری سی بات ہے غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے اور وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے اور 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. آنسو بہانے کی دیر ہے اور یہ خاص طور پر یہ راتیں چونکہ شب قدر کی ہیں تو بزرگوں نے یہ بھی بیان کیا کہ ہر وہ شب قدر ہے جس میں کیفیت طاری ہو کر آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری ہو جائے. تو ہمیں اس اہتمام کے ساتھ اور اس نیت سے بھی